الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، سید سیف اللہ شاہ صاحب قبلہ نے بڑی محبت کے ساتھ میری علمی حیثیت پر بڑا زور شور دیا ہے۔ سبحان اللہ، وہ جو کچھ کہتے رہے ہیں، مجھے نہ ان کی تردید کی پرواہ ہے نہ ان کی تصدیق کی ضرورت ہے۔ میرا معاملہ اللہ اس کے رسول کے ہاں ہے اور امت کے ہاں ہے۔ اب انہوں نے جو گنگا چلائی تھی سید ذوالفقار شاہ صاحب کراچی والے، ان کی جو گنگا چلائی ہوئی تھی، اس گنگا میں بھی سید سیف اللہ شاہ صاحب نے یاترا فرمائی ہے۔ اور یہ جو میری کتاب ہے سنی کتب حدیث کے شیعہ راوی رافضی راوی، اس پر بڑا سارا اعتراض کیا ہے، اور جاتے جاتے وہ اپنی محبت کا اظہار فرما گئے کہ جریر بن عبد الحمید کی بابت میں نے ثبوت کو نہیں دیا۔ اللہ کے بندو، یہی چیز تو میں شاہ صاحب سے طلب کر رہا تھا کہ میں نے ہزارہا مرتبہ شاہ صاحب سے یہ کہا ہے کہ قبلہ شاہ جی، آپ وہ قانون دکھائیں اور اس کا واضح بیان کریں کہ کس نے وضع کیا ہے، کس مصدر علم میں وہ قانون بطور قانون موجود ہے، بطور ضابطہ موجود ہے، اور اس کے معیدات کیا ہیں۔ اور رجالی کتابیں خاص کر میزان الاعتدال ہے، یا اور علامہ لسان المیزان ہے، یا تہذیب التہذیب ہے، تقریب التہذیب ہے، یا وغیرہ مغلطائی کی کتاب ہے، جہاں کہیں بھی تو کتنے راوی ایسے ہیں جن پر جرح ہوئی ہے، کیا ہر جرح پر سند کا اہتمام موجود ہے؟ دوسری بات یہ کہ میں نے ابتدا سے شاہ صاحب سے کہا تھا کہ شاہ صاحب، کیا یہ میری ذمہ داری ہے کسی ضابطے قانون کے تحت یہ ثابت کر دیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے، جو آپ کے کتب احادیث کے اندر، کتب صحاح کے اندر ہوں، یا جناب والا رجالی کتب کے اندر یہ چیزیں ہوں، تو بھئی آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ ساری چیزیں مہیا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ تو جب مجھ پر کوئی علمی ایسی ذمہ داری ہے ہی نہیں، تو بار بار مجھ پر ذمہ داری، میں نے تو کتب اہل سنت کا حوالہ دے کر آپ کو بیان کیا ہے کہ جریر اس شان کا مالک ہے، اور پھر میں نے آپ کو آجری کی کتاب سے دکھا دیا ہے کہ جریر شیعہ ہے۔ یہ تھی اصل بات۔ تو میں نے ہزار مرتبہ مطالبہ کیا کہ آپ جریر کا سنی ہونا ثابت کر دیں، تو شاہ صاحب نہیں کر سکے۔ اور سیف اللہ شاہ صاحب نے بیچارے نے کیا کرنا ہے، یہ تو ابھی تازہ دلہن بن کر تشریف لائے ہیں جناب والا بریلویت کے اندر، نہ جانے کیا گل کھلاتے ہیں یہاں۔ تو میں سیف اللہ شاہ صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ میدان میں آ جائیں، اسی چیز کا معاوضہ دے دیں، میری کتاب کا رد لکھ دیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو چیز میں کہہ رہا ہوں وہ خیال سے نہیں، وہ آپ کی کتابوں سے، ذخائر علم سے تلاش کر کے میں نے جمع کی ہیں۔ ابھی تک تو 15 سال ہو گئے، میری اس کتاب عرفان ابی طالب کا رد نہیں دے سکی بریلویت، باقی کتابوں کا کیا دے گی؟ تو آپ کو چاہیے کہ علم اور دلیل کی بنیاد پر کتاب کا جواب کتاب ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر دھواں اگلنا نہیں ہوتا، اتنی لمبی زبان نکال کر بک بک کرنا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی کرے، میں کروں، دوسرا کرے، تیسرا کرے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا پیغام جا رہا ہے امت کو؟ مولانا صاحبان کے یہ اخلاقیات ہیں۔ تاہم جہاں کہیں میں نے کوئی سقیم لفظ بولا ہے تو اس بارے میں نے ان کے پرسنل اکاؤنٹ پر بات کہی ہے کہ یہ بات مجھ سے لغزش ہوئی ہے۔ تو بھائی میری جان، آپ مہربانی کر کے دلیل کی دنیا میں آئیں۔ آپ ایک جریر کو روتے ہیں، شاہ جی اس کتاب کے سینے میں کئی سینکڑوں جریر موجود ہیں، اور جو غالی رافضی ہیں اور آپ کے شیوخ کے مستند استاد ہیں،
سمجھا گی، امام بخاری کے استاد ہیں۔ اور شاہ صاحب سید سیف اللہ شاہ صاحب مجھے ایرانی ہونے کا یا ایران کے پیسوں کا وغیرہ وغیرہ دیتے ہیں جناب اللہ، ڈراوا شراوا۔ تو میری جان، میں نے آپ سے جو کچھ میرے اندر تھا وہ سب کچھ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا، ٹھیک۔ اب مجالس تو امانت ہوتی ہیں، کیا آپ اتنے خائن بن گئے کہ جو میری اور آپ کے درمیان یہ باتیں تھیں؟ اور پھر میرے لیے یہ نقصان دہ کیوں نہیں کہ آپ کی علمی حیثیت کا پوری عوام الناس کو، عوام اہل سنت کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کس کیلیبر کے بندے ہیں اور کس درجے کا آپ کا علمی تباہر ہے۔ آپ دلیل کی بجائے لانتے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ چلیں، وہ آپ کی شان ہے، کرتے رہیں، لیکن مجھے اس کتاب کا جواب چاہیے اہل سنت بریلوی اسٹیج سے، ٹھیک۔ جس دن آپ کا کتاب کا جواب آ گیا تو ہم اگلا انشاءاللہ وہ پیش کریں گے منظرنامہ اس کے رد الرد میں۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے ضروری عرض ہے کہ بحمد اللہ تعالیٰ میں نے فتاوی رضویہ کی تمام مربیات کو جمع کر کے ان پر یہ ایک علمی نظم قائم کر دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے فتاوی رضویہ میں کتنا فیضان روافض اور فیضان تشیع حاصل کیا ہے، اس کی پرسنٹیج قائم کر دی ہے۔ اور ابھی بحمد اللہ تعالیٰ میں نے سہارنپور سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ تمام تخلیقات اور رسائل جو 38 جلدوں پر موجود ہیں وہ میں نے بھی منگوا لی ہیں بحمد اللہ تعالیٰ، ان کا جائزہ بھی شروع ہے۔ صرف آپ کو یاد دہانی کرانی ہے کہ جن بابت آپ کہتے ہو کہ یہ فلاں ہیں فلاں ہیں، اور اہل سنت کی علماء اور مشائخ کو کہتے ہو کہ یہ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، کبھی اپنے گریبان میں جھانکا ہے؟ تاہم علم کی دنیا میں، دلیل کے میدان میں ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ آپ دلائل لے آئیں۔ اور ذوالفقار شاہ صاحب بار بار جس چیز کا اصرار کرتے رہے، جو ان کا وضع کردہ جھوٹا قاعدہ تھا، میں نے اس پر معارضہ دیا کہ آپ کا قاعدہ مسلم ہی صحیح، آپ اپنے قاعدے کے مطابق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور خفاجی کے درمیان اتصال پیدا کر دیں۔ اور مجھے تو بڑا حیرت انگیز صدمہ ہوا اس بات پر کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جیسے مدبر علماء جو ہیں وہ بھی اپنے فتوے کی قوت میں قرآن نہیں دیتے، حدیث نہیں دیتے، یا قول صحابی نہیں دیتے جو فتوے کی دینی قوت ہوتی ہے، وہ ایک جاہل مجہول شاعر کا ایک شعر لے آئے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا علمی نظم ہے کہ یزید کے باپ کی خلاف کوئی بات کرے تو اس کو جہنم کا کتا بنانے کے لیے صرف اس مجہول شاعر کے شعر کا وہ حصہ کافی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا علمی نظم ہے، کیا علمی بصیرت ہے۔ اور جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کی بابت بات آئے تو پھر جعلی روایات بھی کافی ہیں۔ اور پھر مولا کائنات کی بابت کہا جائے کہ جو مولا کائنات کو گالی دیتا رہا ہے اور سیدہ کائنات کو گالیاں دیتے رہے ہیں جو لوگ، ان کے بارے میں کوئی بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو قطعی سے وہ متواتر دلیل چاہیے۔ تو ہم نے اس چیز کی نشاندہی کی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نہ مخالفت ہے نہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا شریکہ ہے، وہ ہمارے بزرگ ضرور ہیں، یہ چیزیں کوئی اور کرتا تو کسی اور انداز سے کرتا، تو ہم نے تو ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کر دی ہیں، بے ادبی اور غصاخی تک کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ الگ بات ہے کہ جو آپ کی چوری پکڑ لے اس کو بے ادب کہہ دیتے ہو۔ تو بھائی یہ نشاندہی ہر جگہ موجود، یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، اس لیے ہم نشاندہی کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ سیدہ عورت کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے؟ کہا جی ہاں ہو سکتا ہے، مولوی صاحب ہو، نیک پار صاحب ہو سکتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ پٹھان عورت ہو اس کا نکاح غیر پٹھان سے ہو سکتا ہے؟ تو کہا جی نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی نہیں، کفات نہیں ہے۔ بھائی یہ کون سا طرز دین ہے، یہ کون سی دلیل ہے؟ رسول اللہ کے خون کے لیے کفاعت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی آ جائے رسول کی بیٹی سے شادی کر لے، ٹھیک ہے۔ اور پٹھان کے لیے تو ضروری ہے وہ پٹھان ہی ہو، وہاں شریعت کا نظم بھی نہیں ہے اور دوسری تیسری بات بھی نہیں ہے۔ تو میری جان یہی چیزیں ہیں جو پریشان کرتی ہیں ہمارے ماحول کو، اس لیے ہم ان کو اعتدال میں لانا چاہتے ہیں، سمجھا گئی؟ نہ لڑائی ہے، نہ دنگا ہے، نہ فساد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جتنے بھی فتاوی جات بیان فرمائے ہیں، ان فتاوی جات کی قوت میں اعلیٰ حضرت کی ذاتی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک مولانا صاحب ہیں۔ اب ان کے فتوے کی حیثیت تب دینی اعتبار سے قبول کیا جائے گی کہ جب اس کے پیچھے دلیل شرعی ہو،
تو دلیل شرعی دینا تو ذمہ داری ہے نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی، بعد والے لوگوں کو بھی ہے۔ چلو اسی فتوے پر دلیل شرعی لے آئیں۔ جو بندہ یزید کے باپ کے بارے میں کوئی خلاف یا سخت بات کرتا ہے وہ جہنم کے کتوں میں کتا ہے، کیا یہ جملہ جو اعلیٰ حضرت نے بطور دلیل شرعی پیش کیا ہے یہ قرآن کی نص میں موجود ہے؟ نصوص میں نہیں دکھا سکتا کوئی۔ نصوص نبوت میں کہیں موجود ہے؟ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ نصوص صحابہ میں کہیں یہ چیز جملہ موجود ہے؟ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ تو پھر آپ جب فتوے پر اتریں تو یہاں تک بات کر جائیں تو عجیب بات ہے۔ اگر کوئی بات آپ کی گرفت کرے علمی تو اس پر آپ آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ایک کمزوری ہے آپ کی۔ اور یاد رکھیے، بڑی درینہ عادت ہے ہمارے رضوی صاحبان کی، ان کی زد سے کوئی بھی اہل سنت کا عالم نہیں بچا۔ یہ ایک تاریخی بات کر رہا ہے فقیر۔ کوئی بھی سنی عالم، خواہ وہ غزالی زماں ہو، خواہ وہ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، خواہ علامہ نورانی ہوں، سارے ان کی ذات میں جتنے بھی علماء اہل سنت گزرے ہیں ہر ایک ان کی ذات میں ہے۔ ان کے علاوہ کوئی بندہ سنی نہیں ہے۔ یہ ہے طریقہ کار، یہ ہے منہج اہل سنت۔ بھائی اہل سنت صرف بریلی شریف کا نام نہیں، پوری کائنات کے اندر ایک حجم ہے اہل سنت کا۔ اور عجیب بات ہے، ہم اس دور کی بات کرتے ہیں جب یہ بریلویوں کو اپنا یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر داخلے کی بھی جناب اجازت نہیں تھی کہ ان کی کوئی کتاب اندر داخل ہو۔ اس وقت اگر کسی نے بریلوی ہو کر کسی نے اگر کالجز یونیورسٹی کے اندر بریلویت کو داخلے کی اجازت لے کر دی ہے یا اندر انٹر ہوئے ہیں تو ان کا نام ہے حضرت پیر کرم شاہ صاحب جسٹس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے اس دور میں اہل سنت کا کٹا ہوا ناک لگایا۔ ہمارے بریلویوں نے ان کو بھی کافر ہی کہا ہے۔ یہ تو عادت ہے نا، چونکہ یہ جینیٹک سسٹم میں پیچھے سے آ رہی ہے۔ اپنا شاہ صاحب آپ کے ننہال کی طرف سے یہ چیزیں آ رہی ہیں، تو کوئی بات نہیں، ہمیں اس چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ جو کچھ کھولنا چاہتے ہیں وہ کھولیں پنڈورا باکس، تاکہ آپ کی علمی بصیرت کا لوگوں کو اندازہ ہو پائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہر روز بخاری بھی پڑھتے ہیں، مسلم بھی پڑھتے ہیں، نسائی ترمذی وغیرہ سارا کچھ پڑھتے ہیں۔ مجھے ایرانی ہونے کا جناب والا ایجنٹ ہونے کا آپ تانا دیتے ہیں میری جان۔ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ کے یہ سارے محدثین سیاستہ کے ایرانی ہیں، ان کا خمیر ایرانی ہے، تو آپ کو تو علم ہی ایرانی سے۔ اور ایک اور بات بتاؤں، تفنن طبق علی شاہ جی، وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ نے مدرسے میں پڑھا ہے، سنی مدرسے میں پڑھا ہے، بدوبندی میں پڑھا ہے، تو آپ نے صرف بھی پڑھی ہوگی۔ بالکل، آپ جب علم صرف پڑھتے ہیں تو صرف کا پہلا قاعدہ جب آپ پڑھیں اس دور یہ پڑھایا جاتا تھا صرف بہائی، اور آج بھی پڑھایا جاتا ہے۔ مجھے بتائیے اس صرف بہائی کا مؤلف کون ہے؟ علامہ عاملی ہے، وہ شیعہ ہے۔ آپ کو تو علم کی دنیا میں انگلی سے پکڑ کر داخل کرنے والے ہی شیعہ ہیں۔ آپ شیعہ علم پڑھ کر، شیعہ سے پڑھ کر شیعوں پر برستے ہیں، اور جو شیعہ نہیں ہوتا اس کو دھکے سے شیعہ بنا دیتے ہیں۔ آگے آ جائیے معقولات کی کتب کے اندر، وہ کون ہیں؟ شرح تہذیب کا مؤلف کون ہے؟ قطبی میر قطبی کا مؤلف کون ہے؟ صدرہ کا مؤلف کون ہے؟ فلسفے کی جو کتابیں ہیں، ہاں جی، ان کا مؤلفین کون ہیں؟ شاہ جی پونا درس نظامی اہل سنت کا شیعہ ہے، پونا جی۔ اور آپ کو ایک اور بھی خوشخبری دے دوں کہ آپ علم عروض کی کتاب پڑھتے ہیں، محیط الدائرہ، اس کا مؤلف پتہ کون ہے؟ کرنیلیو فند عیسائی ہے۔ آپ عیسائیوں سے خیرات لے لیں تو جائز ہے، اور ہم حضرت ابو طالب علیہ السلام سے خیرات لے لیں تو یہ ناجائز۔ یہ کون سا ڈرہما ہے شاہ جی؟ کچھ تو غور کرو، ایسا کرو، کچھ غیرت بھی کرو۔ آپ اپنے درس نظامی کے اندر جتنی بھی کتب ہیں آج کل تنظیمات کے اندر جو ہیں، ان سے جتنی بھی کتب شیعہ ہیں وہ نکال دی جائیں۔ آپ کے پاس تو آپ کا علم ہی نہیں ہے جو آپ کو علم سکھائے۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ آپ نے تفتازانی کا نام لے لیا کو جناب وہ آپ نے پڑھی ہوگی، فلاں پڑھی ہوگی، فلاں نہیں پڑھی ہوگی۔ او میری جان، یہ تفتازانی کے بارے میں آپ کی رائے یہی ہے کہ وہ شیعہ ہیں،
آپ جیسوں کی رائے یہ ہے، تو آپ کے اصول کی کتابیں ہوں، معقولات کی ہوں اور منقولات کی ہوں۔ اب تو جب سیاستہ جو ہیں اس میں 16,000 حدیثیں شیعوں کی ہیں، آپ کی جو تفاسیر کا اثاثہ ہے اس میں جناب والا 70% اثاثہ احادیث شیعہ ہے، آپ کی سیرت کی کتابوں کے اندر یہ 70% جو ہے وہ شیعہ ہیں، اور آپ کی تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی یہی چیز ہے۔ آپ کو تو سب کچھ ملا ہی ان کے خیرات سے ہے، تو آپ ہمیں شیعہ بنا رہے ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو تو سنی ہونا ثابت کریں، آپ کام کے سنی ہیں۔ ابھی صحیح بخاری کے اندر تو باقی جو طبقات علم ہیں میں نے ان کی طرف تو ابھی رجحان ہی نہیں کیا، نہ تو میں نے مرجئہ کی روایات کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اتنے سخت ترین لوگوں کے ساتھ بھی آپ علمی رشتہ جوڑ لیتے ہیں، اور نہ ہی قدریہ کی روایتیں جن کی تکفیر کی گئی ہے لوگوں کی، بعض لوگوں نے، تو نہ ہی جبریہ کی جناب والا۔ تو آپ ان جو بخاری میں وہ بخاری علیہ رحمہ ان سے حدیثیں لے لیں تو جائز، اور اگر ہم ان کا ریکارڈ پیش کر دیں تو یہ ناجائز۔ پہلے آپ طہارت کریں، صحیح بخاری کی شاہ جی، صحیح مسلم کی اور ترمذی نسائی کی، ابھی تو سیاستہ کا جائزہ ہے، باقی جو 46 کتابیں ہیں سیاہ کی وہ تو ابھی بہن فقیر نے پیش کرنی ہے الحمدللہ، ان سے بھی۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جتنا بھی استفادہ کیا ہے حدیث کی کتب سے، ان میں ان کی ترجیحات میں کنز الاموال شریف رہی ہے، علامہ ہندی کی، یا سیاح رہی ہیں یا سنن رہی ہیں۔ ان میں سے جب ہم نکالتے ہیں تشیع کی روایات اور تلفظ کی روایات تو وہ اتنی ہیں کہ آپ کا دماغ پھٹ جائے گا۔ شاہ جی اگر غیرت نام کی کوئی شے ہے تو شیعہ سے استفادہ کرنا چھوڑ دو۔ حیرت اس بات پر ہے، مجھے آپ کی اطلاع کے لیے ایک آپ کو شکریہ بات بتاؤں شاہ جی، تاکہ آپ تھوڑا سا ہنس طبیعت میں جو ہے نا بہار آئے۔ آپ کے گجرانوالہ کے اندر ایک مولانا ہیں، مولانا احسان صاحب، ان کے والد گرامی بہت بڑے بلند عالم دین تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کی وفاؤں کو ہزارہ نہیں کروڑوں سلام، جنہوں نے حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ساری عمر وفا میں ہی گزار دی ہے۔ اچھا، اتفاق سے ان کو بھی یہ جو مولانا احسان صاحب ہیں جو نئے مطلب اس میدان میں آئے اور بریلویت کے وہ ترجمان ہیں، انہوں نے فتویٰ دے دیا کس کا کہ کسی عالم نے یا کسی بندے نے شیعہ کا جنازہ پڑھا اور فتویٰ دے دیا کہ جناب نکاح ٹوٹ گیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ شیعہ کا جنازہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور شیعہ سے چندہ لینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ یہ کسی بھی فتویٰ میں نہیں لکھا شاہ جی، بریلوی فتاووں میں کہیں نہیں لکھا کہ شیعہ سے پیسے لینے سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور شیعہ کو مغفرت کی دعا دینے سے نکاح ٹوٹ گیا، اور شیعہ سے پیسہ لینے سے نکاح نہیں ٹوٹا۔ واہ 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 واہ، کیا سبحان اللہ سنیت اور بریلویت ہے۔ اچھا، جس وقت فتویٰ منظر عام پر آیا تو پولیس نے اسے پکڑ کے اندر دے دیا۔ اب حضرت کی شریعت سیدھی ہو رہی ہے جیل کے اندر۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں شاہ صاحب، جس وقت آپ بولیں تو دلیل کی بنیاد پر بولیں۔ اب جتنے محدثین نے، مفسرین نے، متکلمین نے شیعہ روایات سے استفادہ کیا ہے، دین لینے سے بڑی تو کوئی اور حرمت نہیں ہے نا۔ یعنی کسی کے لیے جو سماجی طور پر ہمارے رویے ہیں کہ کسی کے جنازے میں شریک ہو جاؤ جی، ٹھیک ہے جی، وہ جاتے ہیں لوگ، راہ و رسم دنیا ہے، احترام ہے ایک دوسرے کا، وہ چلے گئے کوئی تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ اب جنہوں نے شیعوں سے دین لیا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ بتاؤ محدثین کا نکاح باقی رہا؟ آپ کے فتوے کے مطابق نہیں رہا۔ مفسرین کا رہا؟ نہیں رہا۔ خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا رہا؟ نہیں رہا، کیونکہ شیعہ سے کوئی بھی راہ و رسم سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو سرام جنازے کا معاملہ ہے، شیعہ کی خیرات لینے سے۔ اور اب تو شیعوں نے وہ رسیدیں جمع کر کے ایک ریکارڈ بنانا شروع کر دیا ہے، کس کا؟ جو شیعہ بریلوی مدرسین مدارس کو، بریلوی مدارس کو جو پیسے دیتے رہے ان کا ریکارڈ اور ان کا مالی حجم جمع کر رہے ہیں، ایک بہت بڑی فائل بن چکی ہے۔ تو شیعہ میدان میں آ رہے ہیں لنگوٹا کس کے کہ مولوی صاحب جب چندہ لیتے ہو تو نکاح نہیں ٹوٹتا،
جب جو کوئی جنازے میں شریک ہو جائے، خواہ رسماً ہو جائے، تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو شاہ صاحب اس مسئلے کا حل آپ کے ذمے ہے کہ اگر واقعتاً نکاح ٹوٹتا ہے شیعہ کے جنازے میں جانے سے، تو یہ مسائل بھی آپ کے سامنے ہونے چاہیے اور دلیل سے، ایسے نہیں۔ تو بھائی آپ کہاں جائیں گے شاہ صاحب؟ آپ کے دائیں شیعہ، بائیں شیعہ، اوپر شیعہ، آپ کی بغلوں میں شیعہ، آپ کے وجودوں میں شیعہ، آپ کے نوٹوں میں شیعہ، اور شیعہ کے بغیر تو شاہ جی تھوڑا استنجا ہی نہیں ہوندا، کیویں کھپ پائی تساں۔ ہاں، علمی حرمت یہ ہے کہ آپ تشیع کا جہاں جہاں دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی بندہ اوور کلیب ہو رہا ہے، دلیل سے اس کو سمجھائیں۔ دیکھو ہم نے سمجھا دیا ہے، جس طرح ہم نے 16,000 احادیث جمع کر دی ہیں نا جی شیعوں کی سنی کتب کے اندر، شیعہ راویوں سے، ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ شیعوں کو بھی سمجھا دیا ہے کہ جو راوی ہم نے آپ کے قبول کیے ہیں جس بنیاد پر، وہی راوی جو ہیں وہ آپ کی کتب کے بھی راوی ہیں حدیث کے اور مسلم ہیں۔ انہی راویوں نے مناقب صحابہ لکھے ہیں۔ یہ میں نے پورا ایک باب دیا ہے شاہ جی، آپ دھیان سے پڑھتے نہیں، آپ صرف غصہ نکالتے رہتے ہیں اور جناب چاہتے ہیں کہ میں وہ سائیکل والی بات پڑھوں گا تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی۔ تو اس بات پر بحمد اللہ تعالیٰ ہم انتظار میں ہیں کہ آپ وہ بات کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ کا مبلغ علم بھی لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور آپ کے مسلک کی حقانیت بھی پتہ چل جائے گی کہ کس دلیل کے ساتھ آپ کا مسلک کون ہے۔ یہ دیکھیے میں نے پورا باب لکھا ہے۔ جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی، یہ شیعہ راوی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان کیا، یہ شیعہ راوی ہیں۔ شیعوں کو میں نے سمجھا دیا ہے کہ اصل شیعہ تب بنے گا جب مناقب صحابہ بولے گا، کیونکہ انہی روایات سے، راویوں سے بھی روایات مروی ہیں۔ ہم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ تحقیق کار جو ہوتا ہے وہ طرفدار نہیں ہوتا، ہم نے ٹھوک کر کہہ دیا ہے جو بھی ہمیں ملتا ہے تو شکریہ میرا ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کفر کی چھری سے نکالا ہے۔ میں کہتا ہوں ابھی پورے نہیں نکلے، آؤ اپنے مجالس کے اندر، اپنی بارگاہوں کے اندر، مساجد کے اندر یہ مناقب بیان کرو، تب پتہ چلے گا کہ آپ علم اور دیانت سے تعلق رکھتے ہیں اور تشیع سچا ہے۔ تو میری جان ہم تو اب کردار دے چکے ہیں، آپ سے بھی گزارش یہ ہے کہ آپ ان فتووں کی توثیق میں کوئی علمی مواد پیش کریں کہ شیعہ کا جنازہ پڑھنے سے بندہ نکاح ٹوٹ گیا اور شیعوں سے پیسے لینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، اس پر دلیل دے دیں۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات بقیہ بعد اوقات میں کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ابھی میری مصروفیت ہے شاہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔